سے بات کی جاتی ہے، مصطفیٰ کی توقیر و تعظیم بیان کی جاتی ہے، اسی کو تو نعت کہتے ہیں۔ نعت اسی کو تو کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں جو اللہ نے جو آیتیں نازل کی، میرے مصطفیٰ کی نعت ہی تو، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، مصطفیٰ کا نام لے کر پکارا ہی نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ سے عشق کا ہی تو میرا معاملہ ہے، نبی سے ایسی محبت اللہ کرتا ہے کہ نبی کی زلفوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، نبی کے مقدس چہرے کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ اور تو اور میرے اور آپ کے آقا جب چادر میں لپٹ کر سو جاتے ہیں تو چادر لپیٹ کر سونے کی محبوب کی ادا اتنی اچھی لگتی ہے اللہ کو کہ پھر اللہ جو وحی نازل کرتا کہ یا محمد یا نبی یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب بھی نہیں کر رہا، بلکہ چادر میں لپٹ کر سونے والے محبوب کی ادا اتنی اچھی لگ رہی کہ اللہ کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے محبوب۔ چادر میں لپٹنے کی ادا نہیں پسند، تو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ جو کچھ اس زندگی کا سرمایہ ہے پیارے، یہ سب عشق مصطفیٰ میں ہے۔ تجھ کو کرنا ہے محبت تو نبی سے کر لے، تجھ کو کرنا ہے محبت تو نبی سے کر لے، الفت غیر میں ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور نہ کوئی کہاں اور تو کہاں ہے سلمان، یہ ہے آقا کی عنایت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ معاملہ تو اس کے یہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام کی عشق و محبت، مجدد دین و ملت، فقیہ اعظم مولانا احمد رضا خان رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کس کا عشق؟ جو حقیقی عشق ہے اپنے مصطفیٰ سے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یار سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگا لو، جب مصطفیٰ کے عشق کی آگ لگ جائے گی تو یہ عشق کی آگ اگر تمہارے دل میں ہوگی تو یہ عشق کی آگ جہنم کی آگ کو یقیناً اٹھا دے گی۔ ہم اور آپ عشق کر کیا پائیں گے؟ عشق کرنے والے بتائیں کیسا کیسا عشق کر کے چلے گئے؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ وقت بہت مختصر ہے۔ آج ذکر ہو گیا نظم میں، نظم میں میں مصطفیٰ کے کچھ دیوانوں کا عشق بتاتا ہوں۔ ہم اور آپ تو نقل خدا کی قسم نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ تو خالی عشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ قبول کر لیں، ورنہ ہم عشق کہاں کر پا رہے ہیں۔ ہم تو تھوڑی دیر بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں مصطفیٰ کا تو بھوک بھی لگاتی ہے، پیاس بھی لگاتی ہے، اب راستہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھر جائیں جلدی۔ عشق کرنے والے ایسا عشق کر کے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ یہ جانتے ہو کہ شخصیت کا نام ابو بکر نام کس کا ہے؟ یہ پہلے خلیفہ نام ہے جن کا ابو بکر، جو میرے مصطفیٰ کے ہیں خسر وہ ابو بکر، جو اماں عائشہ کے ہیں پدر وہ ابو بکر، جو عمر کے ہیں سینئر وہ ابو بکر، جن کے بعد ہیں عمر وہ ابو بکر، مصطفیٰ کی ہجرت میں جو مصطفیٰ کے ہیں ہم سفر وہ ابو بکر، جو صحابہ جتنے بھی ہیں اللہ کی قسم سارے صحابہ میں جو ہے سب سے سپر وہ ابو بکر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما، آقا کے دربار میں حاضر تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے، ہم ہجرت کریں گے مکہ سے۔ ایک ان چار میں سے ایک نے پوچھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولائے کائنات میں سے ایک کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ ہجرت فرمائیں گے تو کیا آپ تنہا جائیں گے یا آپ کے ساتھ ہم میں سے کوئی ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے نام نہیں بتایا کون ساتھ ہوگا، بلکہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو جب میں ہجرت جاؤں گا، ہجرت کروں گا تو تنہا نہیں جاؤں گا، بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تم چار میں سے اس رات ایک میرے ساتھ ہوگا، تم چار میں سے ایک میرے ساتھ ہوگا۔ یہ تو مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، عمر تو میرے ساتھ ہوگا، عثمان تو میرے ساتھ ہوگا یا علی تو میرے ساتھ ہوگا، بلکہ فرمایا کہ تم چار میں سے ایک میرے ساتھ ہوگا۔ کہا تم چار میں سے ایک میرے ساتھ ہوگا۔ مدت گزر گئی،
اب کافی مدت بیت گئی، جبریل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، آپ ہجرت فرما دیجیے۔ میرے آقا، ہمارے آپ سب کے آقا و مولا ہجرت کے لیے نکلے، اور نکلنے کے بعد گھر سے چلے تو سب سے پہلے کسی صحابی اور صحابی کے گھر نہیں گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ رات کا وقت دروازے پر نبیوں کا امام پہنچا۔ یہ کون ابو بکر کے دروازے پر کون جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے جس کی تعظیم کعبہ کرتا ہے، وہ جا رہا ہے جس کے گھر میں جبریل بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا، وہ نبیوں کا امام جا رہا ہے کہ بیت المقدس میں جب معراج کے سفر میں امامت فرمائی تو عیسیٰ سے لے کر آدم تک سارے کے سارے سر سجدے میں جب گئے تو مصطفیٰ کے قدموں میں تھے، اور مصطفیٰ کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا، سب مقتدی تھے، اور جو امام تھا وہ نبیوں کا امام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جانے کے بعد دروازے پر دستک دی۔ میرے نبی نے ختم نبوت والی زبان سے فرمایا یا ابی بکر صدیق۔ جیسے ہی میرے نبی نے فرمایا یا ابی بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ ایک لمحہ خدا کی قسم میرے اور آپ کے آقا کو انتظار نہیں کرنا پڑا، جیسے ہی فرمایا آواز دی، دستک دی مصطفیٰ نے کہ یا ابی بکر صدیق، یا ابی بکر، اے ابی بکر۔ جیسے فرمایا یا ابی بکر، فوراً آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ ہم دروازہ کھل گیا، میرے مصطفیٰ کا وہ غلام صاحب نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ابو بکر اتنی رات گئے تم سوئے نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر نثار، ایک لمبا عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا، تمام صحابہ موجود تھے لیکن ہم علی، عثمان اور عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب ہجرت کی رات ہوگی تو تم چار میں سے ایک ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا تب سے آج تک کہ ہو سکتا وہ خوش قسمتی اللہ تعالیٰ میرے حصے میں عطا کر دے، اور رات کا وقت ہوگا، میرے آقا میرے دروازے پر آئیں گے، مجھ کو پکاریں گے، اگر میں سوتا ہوا میرے آقا آپ کھڑے رہے۔ ابو بکر کی غیرت کو اجازت نہیں، ابو بکر کی غیرت اجازت نہیں دیتی، میری حیا یہ اجازت نہیں دیتی میرے آقا کہ آپ کھڑے ہو کر اس غلام کا انتظار کریں، لہٰذا یا رسول اللہ ایک مدت پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا جب سے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تم چار میں سے ایک میرے ساتھ ہوگا، ہجرت کی رات ہوگی، ایک ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا اس رات سے آج تک جتنی راتیں پڑی ہیں یہ ابو بکر آپ کا غلام جاگ کر راتیں گزارتا رہا، تب سے آج تک یہ آپ کا غلام سویا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عشق، کہ اگر آج سو جائیں اور آج